عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، صحت اور بیماری کا مالک اللہ ہے، ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت کے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گھر میں بٹھا کر شفا کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ڈاکٹروں کی ماتحتی میں رکھ کر ان کے ہاتھوں کے نیچے رکھ کر بھی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس کو بچانا چاہے ہر حال میں بچاتا ہے، اور جس کو مارنا چاہے ہسپتالوں کے بستروں پر بھی اللہ مار کے دکھاتا ہے، جہاں بچانے کی کوشش بہت سارے ڈاکٹر کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب کچھ تبارک الذی بیدہ الملک، سارا جہان، سارا ملک، سارا نظام اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں ان باتوں پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے کمی میں، یقین میں تھوڑی بھی کمزوری آئے گی تو ہمارا ایمان مشکل ہو جائے گا، ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں جو اپنے یقین کو اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ اللہ کو ان کا یقین پسند آ جائے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کی سیرت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بغیر اسباب کے کس طرح اللہ کام بنوانے پر آئے تو بناتے ہیں، یہ صحابہ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ نے یقین مضبوط کر لیا، اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر عین اس وقت یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی جبکہ اس وقت عرب کی فصل امڑ کر آ رہی تھی، پھل پک چکے تھے، کھجوریں گرنے والی تھی، وقت پہ توڑا نہ جاتا، سال بھر کے قرضے ویسے ہی رہ جاتے، فاقوں سے گزارنا پڑتا۔ لیکن ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ چلو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو لے کر چلو، اپنے مالوں کو لے کر چلو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، صحابہ کی عظیم ترین جماعت جو نبی کے صحبت میں بیٹھ کر کامل یقین بنایا تھا، ایک ہی آواز پر چل پڑے دیوانوں کی طرح۔ منافقین مذاق اڑانے لگے، یہود و نصارہ مذاق اڑانے لگے۔ کسی نے کسی ایک صحابی کو پکڑ کر پوچھا، ایسے وقت میں ایک دیوانے کی بات کو سن کر تم جا رہے ہو؟ اگر تم وقت پہ کھجوریں نہیں توڑو گے تو قرض کیا ادا کرو گے؟ زندگی کیسے گزارو گے؟ بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ تو وہ جو صحابہ تھے وہ کسی ایسے ویسے استاد کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے یقین کو نہیں، بلکہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھے تھے۔ آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی شاگرد نہیں۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا تم ایک دیوانے کی بات کو سن کر، اس عبداللہ کے بیٹے محمد کی بات کو سن کر ایسے وقت میں جا رہے ہو، تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین پر قربان جائیں، کس طرح انہوں نے اپنے یقین کو بنایا ہوگا، کیسا اللہ سے تعلق جوڑا ہوگا،
وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ لوگوں، تم ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتے ہو، ہمارے ایمان کو ترازو میں تولنا چاہتے ہو، تم کیا جانے ہمارا ایمان کیا ہے، تم کیا جانے ہمارا یقین کیا ہے۔ ہم رزق کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے ہیں، رزاق راضی ہو جائے گا، رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ نے یقین کی بنیاد پر وہ رزق انہیں دیا کہ آج تک ان کے نسلوں کے نسلیں وہ رزق کھا رہے ہیں اور پوری دنیا کو تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ یقین تھا عزیز دوستو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر بنایا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جھاڑیوں سے گزر رہے تھے، استنجا کی حاجت کی ضرورت ہوئی تو جھاڑیوں کے اندر چلے گئے۔ جب فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تو دیکھا سوکھے پتوں کی آواز آ رہی ہے، تو مڑ کر دیکھا کہ ایک سوراخ ہے جسے ہم اپنی زبان میں بل کہتے ہیں۔ اس بل سے ایک چوہا نکلا، ایک اشرفی لا کے رکھا، پھر گیا، دوسری لا کے رکھا، پھر گیا، تیسری لا کے رکھا، تقریباً 17 یا 18 اشرفیاں لا کے رکھ کر چوہا چلا گیا۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، سارا ماجرہ سنایا۔ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے، تم اسے اٹھا کر استعمال کرو۔ صاحب کتاب محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ لوگوں، صحابہ نے کامل یقین بنایا، اللہ نے بلوں سے روزی کا نظام چلایا۔ جب ہمارا یقین بگڑ گیا، ہمیں اللہ کی ذات سے کوئی یقین نہیں ہے، تو ہمارا کمایا ہوا سارا سرمایہ بلوں میں داخل ہو رہا ہے، ہماری کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے۔